بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ وہ ابھی جو بائیڈن کو بطور صدر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے کسی بھی رہنما کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اور ہر اس شخص کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس پر امریکی لوگوں کو اعتماد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعتماد اسی امیدوار کو حاصل ہوگا جس کی جیت قانونی طریقے سے تصدیق کی گئی ہو۔ صدر پیوٹن نے جو بائیڈن کو جیت کی مبارکباد نہ دینے کے فیصلے کو ایک فارمیلٹی قرار دیا۔ پیوٹن نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ بائیڈن کو مبارکباد نہ دینے کے بارے میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ دونوں ملکوں کے تعلقات پہلے ہی بدترین سطح پر ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے انتھونی بلنکن کو وزیر خارجہ چن لیا ہے۔ انتھونی بلنکن وزارت خارجہ میں سینئر عہدے پر کام کر چکے ہیں اور عالمی معاہدوں کی پاسداری کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں۔ انتھونی بلنکن اوباما انتظامیہ کے دور میں نائب وزیر خارجہ سمیت نائب قومی سلامتی مشیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ اس وقت کے نائب صدر جو بائیڈن کے ساتھ قومی سلامتی مشیر کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں۔ بھارتی ریاست راجستھان میں ایسی پر اسرار وبا پھیلنا شروع ہو چکی ہے جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں گائے تیزی سے موت کے منہ میں جا رہی ہیں۔ پر اسرار بیماری کی وجہ سے مزید 14 گائے جاں بحق ہو چکی ہیں، جس کے بعد مرنے والے گائے کی تعداد 94 تک پہنچ چکی ہے۔ مویشی پالنے والے مالکان کا ماننا ہے کہ گائے کی اموات زہریلا پانی پینے یا مضر صحت کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہے، مگر ڈاکٹرز نے اس بات کو مسترد کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مرنے والی گائے بالکل تندرست تھیں اور انہیں کوئی تکلیف یا بیماری نہیں تھی، اس لیے زہر والی بات مانی نہیں جا سکتی۔ حکومت کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ آخر کیوں اتنی تیزی کے ساتھ گائے کی موت ہو رہی ہے۔ امریکہ ایک اور عالمی معاہدے سے دستبردار ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اوپن اسکائز ٹریٹی سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ معاہدے کے تحت مختلف ممالک ایک دوسرے کے اہلکاروں کا مشاہدہ کر سکتے تھے۔ امریکی حکومت نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ معاہدے کی شرائط پر عمل نہیں کر رہا، جس کے باعث علیحدگی کا فیصلہ کیا گیا۔ روس نے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے امریکی الزامات کی تردید کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر روس نے اس دستاویز پر عمل کرنا شروع کر دیا تو علیحدگی کا فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جرمنی اور سویڈن نے امریکہ سے اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے کو کہا ہے۔ امریکی حکومت نے کہا ہے کہ اگر روس 22 نومبر سے قبل امریکہ کی طرف سے پیش کردہ شرائط کو پورا نہیں کرتا ہے تو امریکہ مذکورہ معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا۔ صدر جو بائیڈن کل منگل کو اپنی کابینہ کا اعلان کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی ہار تسلیم نہ کرنے کے باوجود جو بائیڈن اپنی کابینہ کا اعلان کریں گے۔ پاکستان کی وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری کی جانب سے فرانسیسی صدر میکرون کو نازیوں سے تشبیہ دینے کے بیان پر فرانس نے پاکستان سے شدید احتجاج کرتے ہوئے احترام کے ساتھ بات چیت کا راستہ اپنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ ایسی بہتان تراشی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیری مزاری نے فرانسیسی صدر میکرون کے مسلمانوں سے متعلق رویے کو نازیوں کے یہودیوں سے روا رکھے سلوک سے تشبیہ دی تھی۔ شیری مزاری کا کہنا تھا کہ فرانسیسی صدر میکرون مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ فرانس میں مسلمان بچوں کے لیے شناختی نمبر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ویسے جیسے نازی جرمنی میں یہودیوں کو شناخت کے لیے اپنے لباس پر پیلے رنگ کا ستارہ بننے پر مجبور کیا گیا تھا۔ شیری مزاری کا مزید کہنا تھا کہ فرانس میں رہنماؤں کو تو عوامی مقامات پر بھی مخصوص لباس پہننے کی اجازت ہے، لیکن مسلمان خواتین حجاب نہیں کر سکتی۔ کیا یہ واضح امتیاز برتنے کی نشانی نہیں ہے؟ سویڈن کے سکون نامی علاقے کے قصبے سکورو کی بلدیہ کی حجاب پر پابندی کا قانون عدالت نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔
عدالت کا کہنا تھا کہ بلدیہ کا یہ فیصلہ ملکی دستور اور مذہبی آزادی کے خلاف تھا، جس کے تحت اسے کالعدم قرار دیا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بلدیہ نے گزشتہ سال دسمبر میں لڑکیوں کے حجاب پہننے پر پابندی لگا دی تھی، جس پر علاقے میں موجود پراستہ مور اسکول کے منتظمین اعلیٰ نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ انڈونیشیا میں جزیرے سماٹرا کے ایک گھر میں ایک شہابی پتھر چھت توڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی مالیت لاکھوں ڈالر ہے اور شاید اس شخص کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت 18 لاکھ ڈالر کے قریب ہو سکتی ہے اور اس سے یہ شخص راتوں رات ارب پتی بن سکتا ہے۔ سابق صدر باراک اوباما کی کتاب دی پرومسڈ لینڈ اس سال کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں شامل ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی باراک اوباما اس سال کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے مصنف بھی بننے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ان کی اہلیہ بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی مصنفہ میں شامل ہو چکی ہیں۔ یہ اعزاز انہوں نے 2018 میں اپنی کتاب بھی کمی کو شائع کرنے کے بعد حاصل کیا تھا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کی والدہ کافی عرصے سے علیل تھی اور کچھ عرصے سے بیماری میں شدت آ چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی والدہ کافی عرصے سے علیل تھیں، لیکن کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ بیمار اور کمزور ہو چکی تھیں۔ کل رات ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا ایک پھیپھڑا ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے لیے بہت ہی تکلیف کا مقام ہے کہ ان کے والد صاحب کی سعودی عرب بیوی اور والدہ کا یہاں انتقال ہوا تھا۔ اسکول جانے سے پہلے تک میں اپنے والدین کے ساتھ اردو ہی میں بات کرتی تھی۔ اس دوران میں مسجد بھی جایا کرتی تھی، مگر جب اسکول گئی تو اس وقت انگریزی میں بات کرنا اور پھر سیکھنا شروع کر دیا۔ یہ کہنا ہے دوستو ڈاکٹر صدف جعفر کا، جنہیں امریکہ میں پہلی خاتون مسلمان میئر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے 2019 میں میئر کا حلف مشرقی لباس میں لیا تھا۔ ان کے والد یمن اور والدہ کراچی میں پیدا ہوئیں، لیکن ان کی اپنی پیدائش شکاگو میں ہوئی، جہاں انہوں نے PhD بھی کی۔ پاکستان میں کرونا وبا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر حکومت نے 26 نومبر سے ایک ماہ کے لیے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں 26 نومبر سے 24 دسمبر تک آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی، جس کے بعد 11 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ یونیورسٹی ہاسٹل کے طلبہ کو 1/3 حصہ ہاسٹل میں قیام کر سکیں گے۔ نیا تعلیمی سال کو اگست میں لے جانے کے حوالے سے بھی تجویز زیر غور ہے۔ لائن آف کنٹرول کے کھوئی رٹا سیکٹر پر بھارتی اہلکاروں کی بلا اشتعال فائرنگ سے 11 افراد زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی اہلکاروں نے سویلین آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ جگ جوٹ گاؤں میں شادی کی تقریب میں شریک 11 معصوم شہری زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والوں میں 6 خواتین 4 بچے شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی اہلکاروں نے غیر پیشہ ورانہ اور انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کراچی کے سرکاری ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کے لیے جگہ کم پڑنا شروع ہو گئی ہے، جس کے بعد شہری نجی ہسپتالوں میں جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح ہاسپٹل ڈاکٹر سمین جمالی کا اس کے متعلق کہنا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر خطرناک ہے، مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم اب بھی مریضوں کو داخل کر رہے ہیں۔ بازاروں اور سکولوں کو بند ہو جانا چاہیے۔ اجتماعات پر پابندی لگائی جائے، جبکہ ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے غیر قانونی اور غیر انسانی پابندیوں کے عائد کیے جانے کے باوجود ہم نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ امریکہ کے ساتھ مستقبل میں تعلقات کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، تاہم ایران نے امریکی ناانصافیوں کے باوجود مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ ایران کے خلاف امریکہ کے جرائم کی فہرست طویل ہے، لیکن اب ماضی بھلا کر ایک روشن مستقبل کی جانب دیکھنا چاہیے۔
اسی تناظر میں صدر حسن روحانی نو منتخب صدر جو بائیڈن سے مذاکرات کے آغاز کا اشارہ بھی دے چکے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات میں کامیاب ہونے والے امیدوار جو بائیڈن بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کا امکان ظاہر کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ صدر جو بائیڈن معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ علیحدگی کے صدر ٹرمپ کے فیصلے کے بھی ناقد رہے ہیں۔ امریکی طبی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ جدوئی کھمبی میں پائی جانے والی خصوصی مرکب سائلو سائبین کی صرف ایک خوراک سے آدھے سر کا درد نصف رہ جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جدوئی کھمبی کا سائنسی نام سائلو سائبن مشروم ہے۔ اس کا استعمال اکثر ممالک میں غیر قانونی ہے، لیکن حالیہ چند برسوں میں ہونے والی تحقیق میں سائلو سائبن کو مختلف دماغی، نفسیاتی اور اعصابی امراض کے علاج میں مفید پایا گیا ہے۔ ڈپریشن کے علاج میں جدوئی کھمبی دوسری دواؤں سے 400% بہتر ہے۔ یہ تحقیق 10 رضاکاروں پر کی گئی جو مائیگرین کے مریض تھے۔ ان میں سے نصف رضاکاروں کو اصل سائلو سائبن کی صرف ایک خوراک بہت ہی معمولی مقدار میں کھلائی گئی، جبکہ باقی نصف کو سائلو سائبن کے نام پر کوئی اور بے ضرر مرکب دیا گیا۔ جن رضاکاروں نے اصل سائلو سائبن کی خوراک لی تھی، ان میں اگلے 2 ہفتے تک آدھے سر کا درد 50% تک کم رہا، جبکہ اس دوران مائیگرین کے دوروں میں بھی واضح طور پر کمی نوٹ کی گئی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔